حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوالات امت کے لیے بہت بڑا نصاب ہیں۔ سوالات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان کے سوال کرنے پر جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر جواب علم کا ایک دروازہ تھا، اور اس دروازہ کے کھلنے کا باعث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی، جو بر وقت بولیں اور انہوں نے مراد پوچھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یعنی اگر وہ نہ پوچھتیں تو پتہ نہیں کتنے ایسے مسائل باقی رہ جاتے کہ جب بعد والے ان میں اٹک جاتے تو پھر نبوی جواب نہ مل سکتا، اپنی طرف سے پھر سوچتے رہتے۔ تو انہوں نے بر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، اور وقت بھی انہیں اس میں کافی ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جوابات سیکھنے کے لحاظ سے۔ تو اس کی ایک مثال یہاں حدیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حوسب عذب، من حوسب عذب، من حوسب شرط ہے، عذب جزا ہے، اور اس کے اندر استغراق ہے۔ جس کا بھی حساب قیامت کے دن کیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا۔ من حوسب عذب، یعنی یہ جو عموم ہے من کا، اس بنیاد پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا۔ اس فرمان نبوی کو سامنے رکھ کر آیت پیش کی۔ فقلت، تو کہتی ہے میں نے کہا، اولیس یقول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ان کا حساب آسان ہوگا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو آسان ہوگا تو پھر مطلب یہ ہے کہ حوسبا تو ہوگا مگر عذبا نہیں ہوگا، کیونکہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ تو خوش خوش اپنے اہل کی طرف جائے گا کہ پاس ہو گیا ہوں۔ تو ادھر من حوسبا عذبا، کہ جس کا بھی حساب کیا جائے گا اسے ہی عذاب دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عذاب سے نہیں بچے گا، جبکہ آیت کہتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو عذاب نہیں ہوگا اور ان کا حساب ہوگا لیکن عذاب ان کو نہیں ہوگا۔ تو یہ یعنی اس طرح علمی سوالات تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور یہ ایک ایک حدیث یعنی نصاب ہے جواب دینے کا، کہ جواب کیسے دیا جائے، جہاں بھی اس طرح کے تعارض ہیں جواب کیسے دیا جائے۔ تو اس میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو اولین جواب ہے اس کے اندر حوسبا میں تعویل ہے، اور بعد میں محدثین نے پھر عذبا کے اندر تعویل سے دوسرا جواب بھی دیا، لیکن پہلا جواب جو ہے وہ ہے حوسبا میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو محاسبہ ہے دونوں جگہ، چونکہ حاسبہ یحاسبو و حوسبا یحاسبو، تو ایک جگہ ماضی مجہول ہے دوسری جگہ مضارع مجہول ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ حساب کی دو قسمیں ہیں، محاسبہ ہونے کی دو قسمیں ہیں، محاسبہ ہونے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محاسبہ بمعنی عرض اور دوسرا ہے محاسبہ بمعنی مناقشہ۔ یہاں پر جو لفظ ہیں کہ حدیث کے من حوسب عذب، یہاں محاسبہ بمعنی عرض نہیں، محاسبہ بمعنی مناقشہ ہے، محاسبہ بمعنی مناقشہ ہے۔ اب عرض کیا ہے؟ عرض ہے لغوی معنی پیش ہونا، پیش ہونا، مثلا عدالت میں بلا تشبیہ و تمثیل محض کسی کا کھڑا ہو جانا، حساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ ہے عرض۔ اور مناقشہ یہ ہے کہ اس سے ایک ایک چیز کا پھر پوچھا جانا اور اس کا جواب دینا۔ تو جو صرف عرض ہے، صرف کھڑے ہو جانا، کہ کھڑے ہونے پر ہی اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ یہ کامیاب ہے، آگے پوچھا ہی نہیں گیا، تو یہ بھی محاسبہ تو ہے لیکن بمعنی عرض ہے۔ اور جو کہ جس سے پھر ہر منٹ کا، ہر دن کا، ہر گھنٹے کا، ہر سیکنڈ کا سوال ہو، وہ ہے محاسبہ بمعنی مناقشہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ذالک الارض
وہ جو فسوف یحاسب حسابا یسیرا ہے، وہاں پر محاسبہ بمعنی عرض ہے، محاسبہ بمعنی عرض، کہ صرف پیشی ہوگی، آگے مواخذہ نہیں ہوگا، ایک ایک بات پوچھی نہیں جائے گی، صرف پیشی ہوگی۔ اور یہ جو ہے منحوسبہ عذبہ، یہ ہے کہ جب مناقشہ جس کا ہوگا تو اسے عذاب ضرور ہوگا۔ ان دونوں میں فرق ہے، یعنی منحوسبہ میں محاسبہ اور معنی میں ہے، فسوف یحاسب میں محاسبہ اور معنی میں ہے۔ فسوف یحاسب کے اندر بمعنی عرض ہے، صرف پیش ہونا کسی کا، آگے پوچھا نہیں گیا، صرف پیش ہوا۔ اور یہ جو ہے دوسرا منحوسبہ، یہ ہے کہ صرف پیش ہونا کافی نہیں ہے، آگے پھر ہر ایک بات پوچھی جائے گی۔ تو جب پوچھی جائے گی ہر زندگی کا، ہر سال، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، تو پھر کوئی نہ کوئی ضرور بات نکل آئے گی اتنی لمبی زندگی کے اندر، تو وہاں ہے عذبہ۔ تو مطلقاً حساب جو ہے، یعنی جہاں فسوف یحاسب حسابا یسیرا ہے، وہاں صرف پیشی مراد ہے، وہاں ہر بات کی تفتیش مراد نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے منحوسبہ، یہاں پر مناقشہ، یعنی مناقشہ ہے تفتیش پوری، وہ مراد ہے۔ تو اس بنیاد پر دونوں جگہ جدا جدا مطلب ہے، تو پھر آپس میں معارضہ نہیں ہے کہ آیت اور حدیث آپس میں ان کا تعارض لازم آ جائے۔ وہ تب ہوتا جب دونوں جگہ ایک ہی معنی ہوتا، کہ ایک جگہ نفی ہے دوسری جگہ اثبات ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو منحوسبہ ہے حدیث، اس میں محاسبہ بمعنی مناقشہ ہے، اور فسوف یحاسب کے اندر محاسبہ بمعنی عرض ہے۔ اب اس طرح کا سوال جو ہے وہ صلاحیت کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، کہ پہلا جو پڑھا ہوا ہو وہ یاد ہو تو پھر ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آیت ذہن میں موجود تھی، تو پھر اس حدیث کو فوراً سامنے رکھ کے ان کو تعارض معلوم ہوا کہ ادھر یہ فرمایا گیا ہے اور ادھر یہ، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو اس واسطے سوال نصف علم ہوتا ہے، جب علم کی بنیاد پہ ہو، اور پھر وہ علم کا دروازہ کھولتا ہے جو آگے، یعنی یہ بات زبان رسالت سے بیان ہو گئی تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اور آج کوئی اپنے طرف سے اس کے لیے کیسے حل کرتا یا کر بھی لیتا، تو اس کی وہ قطعیت تو نہ ہوتی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بیان کردہ میں قطعیت ہے۔ تو اس واسطے وہاں جو صحابہ کے سوالات تھے، یا ازواج مطہرات کے، اہل بیت اطہار کے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ جن میں بڑی تعداد جو سوالات کی ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے پیش کیے گئے سوالات ہیں، جن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ یہ تعویل تھی حوسبہ میں اور یحاسب میں۔ جو دوسرا جواب ہے اس میں تعویل ہے عذبہ میں۔ وہ کس طرح ہے کہ عذاب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو واضح ہے کہ مثلا جہنم بھیجنا، اگر یہ بات یہ ہو رہی ہے مومن کی، چونکہ جو کافر ہیں وہ تو دائمی جہنمی ہیں، یہ مومن جو ہے اس کو کچھ وقت کے لیے تطہیر کے لیے بھیجا جائے گا اگر اللہ نے چاہا، یعنی اس کو کوئی لازم نہیں کر سکتا کہ ضرور بھیجے بغیر بھی جنت بھیج سکتا ہے، جہنم بھیجے بغیر، یا وہ جو شفاعت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ تو باقی یعنی ایک قسم لفظ عذاب کی عذبہ یہ ہوگا کہ جس کا بھی حساب ہوگا اس کو آگے عذاب ہوگا، تو عذاب کا ایک معنی ہے جہنم میں بھیجنا، دوسرا عذاب کا معنی ہے یہ خود مناقشہ ہی عذاب ہے، مناقشہ ہی، یعنی صرف پوچھ گچھ کہ کیا یہ کام تو نے اس طرح کیا تھا، یہ اس طرح کیا تھا، یہ نفس مناقشہ ہی عذاب ہے، اسی کے ساتھ ہی جزا پائی جائے گی۔ منحوسبہ عذبہ، کہ جس کا بھی حساب کیا جائے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور اس کو جہنم بھیجا جائے گا۔ تو دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ اسے جہنم بھیجا جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ یہ مناقشہ ہی اس کے لیے عذاب قرار دے دیا جائے گا، کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر سوالوں کا جواب دینا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اس کے لیے پھر آگے سزا ملنا، اس کے بغیر ہی صرف یہ جو مناقشہ ہوا ہے، تفتیش ہوئی ہے، اسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب شمار کر دیا جائے گا کہ اب مناقشہ ہو گیا ہے لہذا آپ جنت چلے جاؤ۔ تو اس واسطے
یعنی یہ ضروری نہیں کہ جس کا بھی حساب ہو وہ ضرور جہنم جائے. عذاب کا اطلاق اس حساب کی اس گھڑی پر بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ جہنم نہیں بھیجا جائے گا، اور یہ بات بھی پوری ہو جائے گی کہ اس زیبا کہ اس سے پوچھا گیا، یہ نہیں کہ پوچھے بغیر جنت بھیجا گیا ہے، بلکہ اس سے ہر بات پوچھی گئی ہے، اس کے بعد اسے جہنم نہیں بھیجا گیا، اللہ نے اس پہ فضل کرتے اسے جنت بھیج دیا ہے. لیکن وہ جو گھڑی جب اس کو ہر بات کا جواب دینا پڑا ہے، اس کو جو ہے وہ پھر اس زیبا سے تعبیر کیا گیا ہے، نہ کہ جہنم میں بھیجنے کو اس زیبا کہا جا رہا ہے. تو یہ دو جدا جدا اس کے معنی ہیں. تو اس سے پھر اب یہ مطلب صحیح واضح ہو جائے گا کہ منحو سیبا اس زیبا، ایک اس زیبا وہ ہیں جنہیں جہنم بھیجا جائے گا، دوسرے اس زیبا وہ ہیں جنہیں جہنم نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ یہ تفتیش ہی قے مقام عذاب کے قرار دی جائے گی اور ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور وہ جنت چلے جائیں گے. یہ دوسرا جواب ہے. تو اس حدیث سے یہ جو الکوثر الجاری میں لکھا وفیہ بیان فضل عائشہ تھا، اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا ذکر ہے، وقوت فہمہا، ان کی جو قوت فہم تھی اس کا ذکر ہے، ومقابلۃ السنت بالکتاب، اور یہ کہ جو سنت ہے اسے کتاب کے سامنے پیش کیا جائے گا. یعنی سنت میں بھی وہ کچھ ہی ہونا چاہیے جو قرآن میں ہے، کہ تعارض یہ دیکھنے کے لیے کیا تعارض تو لازم نہیں آ رہا، اگر لازم آ رہا ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے، چونکہ جو کتاب میں ہے وہ ویسے راجح ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مقابلہ تو سننا بالکتاب سے یہ بھی اس سے ثابت ہوا. وجواز المناظرات وغیرہ، یعنی اس سے مناظرہ کا جواز بھی پتہ چلا. یعنی جو علمی مناظرہ ہے، یعنی اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سوال پوچھا تو اس کو مناظرہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ صحیح مطلب سمجھ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھ لیا.